من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے ہم نے خود کو گرا دیا ہے گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی سبحان اللہ میرے پاس ٹائم 20 منٹ بچے تھے ورنہ میرا دل تھا جب یہ میں نے کلام سوچا کہ پڑھوں گا تو اسی طرح تشریح کروں گا جس طرح بھائی حافظ یاسر صاحب جو ہے ایک ایک شعر پر تشریح کر کے سمجھا کر دل میں وہ اشعار اتار رہے تھے تو یہ اشعار مجھے شرف حاصل ہوا وہاں پر گنبد خضرا پہ پڑھنے کے کیونکہ وہاں پر ہر زبان ہر قوم ہر رنگ ہر شخصیت کا انسان موجود تھا اور سرکار کی بارگاہ میں اپنے اپنے عشق کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کر رہا تھا اور کوئی بھی خالی جھولی لے کر واپس نہیں جا رہا تھا تو مجھے یہ اشعار یاد آئے کہ وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں بڑا قابل غور شعر ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں
یہی بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں سے ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں سے ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں کے ان پہ پلتے ہیں۔ جس کا عقیدہ کہ حضور کے ٹکڑے کھا کے پڑ رہے ہیں تو مل کے پڑے، کل بھی ٹکڑوں سے ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں کے ان کے پلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ میں گفتگو کچھ اور کرنا چاہتا تھا، تیاری کچھ اور کر کے آیا تھا، تھی وہ بھی مدینے کے موضوع پر۔ بھائی یاسر نے جو نقشہ بنا کر کلام پیش کیا نا، تو اس دن پھر مسجد میں بیٹھے تھے۔ آج یہ بازار ہے، یہ گلی ہے، لیکن انہوں نے مجھے الحمدللہ ریاض الجنت میں پہنچا دیا تھا۔ مجھے شعر وہ یاد نہیں جو انہوں نے پہلے کلام کا پہلا دوسرا شعر پڑھا ہے، لیکن وہ نقشہ یاد آ گیا کہ حضور جب اپنا حجرے مبارک کا پردہ ہٹا کر اپنے مقدس والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کرائی نا صحابہ کرام کو، تو صحابہ کرام کے رخ ادھر ہی پھر گئے جہاں مصطفیٰ کریم کا چہرہ تھا۔ تو وہ میں نے منظر اپنے ذہن میں رکھا۔ اب اگرچہ جدید ترقی ہو گئی ہے، لیکن اب بھی حجرہ وہیں پر موجود ہے، آج بھی محراب وہیں پر موجود ہے۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک میں جلوہ افروز ہیں، اور علالت کے ایام میں بھی آپ اسی حجرہ مبارک میں جلوہ افروز تھے۔ تو بالکل اتنا فاصلہ ہوگا جیسے یہ سامنے دروازہ ہے اور جہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں پر منبر محراب تھا، محراب رسول تھا، اور سامنے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کا جو ہے دروازہ ہے۔ انہوں نے اب دروازہ مبارک تو بند کر دیا ہے، ویسے کھلا ہے، لیکن قرآن پاک کی الماری بنا کر نا گولڈن کلر کی آگے قرآن پاک رکھ کے تو اس کو بند کر دیا۔ مخصوص لوگوں کے لیے کھلتا ہے آج بھی، مخصوص لوگوں کے لیے آج بھی کھلتا ہے، لیکن خدا کی قسم ہے ریاض الجنہ یہ ایسی جگہ ہے کہ یہ ہر خاص و عام کے لیے ہر وقت سرکار نے کھول کے رکھی ہے۔ تو سرکار اس منظر کو آپ سامنے رکھیے جو ماشاءاللہ بھائی شفقت رسول اللہ صاحب ہو کر آئے۔ اللہ کرے ہم سب کو بار بار جو ہے اس عظیم جگہ کی زیارت کا شرف حاصل ہو۔ تو وہ کس قدر حسین منظر ہوگا جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے والضحیٰ کے چہرے کی زیارت صحابہ کو کروا رہے ہوں گے۔ گنبد خضرا اب جہاں پر موجود ہے وہ اس طرح ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سلام پھیریں، بائیں طرف جب سلام پھیرتے ہیں تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور اور جالی مبارک اور آپ علیہ السلام کا حجرہ مبارک ہے۔ اور کعبہ شریف کہاں ہے؟ کعبہ شریف ہماری اس سمت پر کہ ہم بائیں طرف اگر منہ پھیریں گے، یعنی اگر یہ کعبہ ہے ادھر بائیں طرف منہ پھیریں گے تو اس الٹی طرف میں سرکار کا حجرہ مبارک آتا ہے۔ اب بالکل لیفٹ سائڈ ہو جاتی ہے، لیکن صحابہ نے چہرہ کدھر کیا ہوا تھا؟ بیت اللہ کی طرف۔ ادھر والضحیٰ کا چہرہ جو سامنے آیا تو صحابہ نے بیت اللہ کو چھوڑ دیا، کعبے کو چھوڑ دیا، کعبے کی طرف رخ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیا خوب انداز میں کہہ رہے تھے کہ نہ ٹوٹی نہ قضا ہوئی بلکہ وہ ادا ہی ادا ہوئی۔ اور دوسرا میں مختصر کیونکہ وقت ہے، میری کوشش ہے میں جو ہے اپنے وقت پر بیان ختم کروں۔ بیان کو تو میں نے شروع نہیں کیا، جو میں نے بیان کرنا تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی وہ عاشق رسول، وہ صحابی رسول ہیں جس کو میرے نبی نے اپنے اہل بیت کے اندر شامل فرمایا۔
اور یہ جب آئے تھے نا حق کی تلاش میں تھے، بہت طویل عمر پائی انہوں نے، تو ان کو آخری جو عیسائی پادری تھا انہوں نے نشانی دی، کھجوروں والا شہر ہوگا جہاں پر وہ محبوب عربی آئے گا، اس کھجورے والے شہر کے اندر چلے جانا، وہ وہاں پر آ کر ڈیرا لگائے گا، وہاں پر تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری ہوگا۔ تو نشانی یہ ہوگی جب کھجوروں والے شہر کے اندر وہ یار آ جائے تو کلمہ پڑھ لینا، وہی سب سے سچا اور آخری نبی ہوگا۔ تو حضرت فرما رہے تھے، یاسر بھائی بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آزادی کے پروانے کے لیے جو ان کو جو ہے یہ شرط رکھی گئی، اتنی کھجوریں دے دو تو پھر آزادی ہوگی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھلیاں دی، لگاؤ۔ گٹھلیوں کو پتہ ہے چرانے والے کون تھے؟ اس دور کے سب سے بڑے پکے تھکے چودھری، سب سے اس وقت کے جو مننے تنے بدماش تھے، فرعون تھے، ابو جہل اور ابو لہب۔ یہ دونوں بھائی گئے، اپنے ساتھ وہ چیلوں کو لے کر گئے۔ ابو لہب کہہ رہا ہے ابو جہل کو، ابو جہل تجھے پتہ بھی ہے ہم گٹھلیاں تو لے کر جا رہے ہیں، لیکن اگر صبح کھجوریں اگ آئیں تو پھر یہ کتاب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ ابو جہل کو ابو لہب کہہ رہا ہے، ابو جہل گٹھلیاں تو نکال لی ہیں، وہ کھجور ماشاءاللہ میں 1 کلو لے کر آیا ہوں۔ وہ بھائی محفل میں بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے اسپیشل کہی تھی کہ میرے لیے 1 کلو کھجور لے کر آئیے گا، تو وہ کھجور میں ان کے لیے لے کر آیا۔ انہوں نے خود پیسے دیے تھے، یہ نہ کہنا کہ اس کو کھلا دیا میں نے کھلائی، اس نے پیسے دیے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ابو جہل سے ابو لہب کہنے لگا کہ بھائی ہم نے گٹھلیاں تو نکال لی ہیں، صبح کھجوریں اگر اگ آئیں تو پھر۔ ابو جہل کہنے لگا کملا ہو گئے، یہ دیکھ کھجورہ نے گٹھلیاں ساڑھے ہاتھ ہوئے جنے، اپنے مٹھی میں بھی بند کی دینے، انہوں ایکھیں دیکھ تیرے نظر آ رہی ہے نے، ہاتھ میں رکھنے کے باوجود بھی اس قدر پریشان تھے نا کہ جیسے ہاتھ میں نہیں ہے، اس قدر پریشان تھے کہ ہوگا کیا۔ سرکار اور سرکار کے غلام آرام فرما رہے ہیں، گٹھلیاں چوری کرنے والے ساری رات بے چین ہوتے رہے کہ صبح کیا بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، تشریف لے کر گئے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، الحمدللہ وہاں نفل پڑھ آیا ہوں میں، اس جگہ پر آپ اسلام نے نماز ادا فرمائی، نفل ادا فرمائے، ہاتھ کے لیے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے، صبح ہوئی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ لوگ آئے، ہاں جی آزادی چاہیے تو کھجوریں لے آؤ۔ رات کا وہ لمحہ گٹھلیاں بھی نکال لی، ایک ہی رات کے اندر اللہ کے محبوب کا یہ عظیم معجزہ اب بھی موجود ہے، قیامت تک بھی موجود رہے گا کہ صبح جب ہوئی تو کھجور کے درخت بھی تناور ہو چکے تھے، کھجور بھی لگ چکی تھی، پک بھی گئی تھی، تیار ہو کے سلمان فارسی کے ہاتھوں میں بھی آ گئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں نے تو بہت کچھ سوچا تھا کہ مدینہ شریف کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور سب سے بڑی مجھے خوشی آج اس محفل پہ یہ ہو رہی ہے کہ اس محفل کو سجانے والے میزبانوں نے بھی مجھے بتایا کہ قاری صاحب آپ نے جو بیان کیا، ہم نے نیت کر لیا کہ انشاءاللہ ہم بھی عمرے کی تیاری کر رہے ہیں۔ الحمدللہ بھائی محمد شعیب صاحب، بھائی احمد رضا، اللہ پاک ان کی محفل کو قبول فرمائے، ان کے جو ساتھی ہیں رمضان ہوٹل والے صاحب، ان کے بھائی برادران، سب کی اللہ پاک محفل کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں نے آخر میں آپ سے یہ کہا تھا پچھلی محفل کے اندر کہ 5 منٹ سرکار کی ذات کے لیے کم از کم ضرور نکالا کریں درود پاک پڑھنے کے لیے۔ اور آج کی اس محفل میں یہ کہوں گا، یہ محفل ماشاءاللہ مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اپنی نیند کو، کام کاج کو، سارے معاملات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں۔ تو اس محفل کی نسبت سے ایک حدیث پاک میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اس پر پھر ایک وعدہ لے کر اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے امام تفسیر کبیر کے اندر امام کبیر نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، فرشتوں کا ایک گروہ فجر کے ٹائم آتا ہے، عصر کے وقت جاتا ہے، دوسرا گروہ عصر کے ٹائم آتا ہے اور پھر فجر تک وہ رہتا ہے۔ تو جو عصر کے ٹائم گروہ آیا ہے، فرشتوں کی جماعت کا لشکر آیا ہے، ہمارا عقیدہ ہے وہ اس ٹائم ہم میں موجود ہے، کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں پر بھی مسلمان اللہ کا ذکر کرتے ہیں،
اللہ کی حمد و ثنا پاکی اور تسبیح بیان کرتے ہیں تو یہ فرشتے اس ذکر کو، اس عبادت کو، اس محفل کو لکھ لیتے ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اللہ کریم جانتا ہے، جاننے کے باوجود پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیری زمین پر گئے تھے، فلاں مقام پر گئے تھے، فلاں بستی میں گئے تھے، فلاں علاقے میں گئے تھے، فلاں بستی میں، فلاں چک میں، علاقے میں، فلاں گلی اور بازار کے اندر محفل سج رہی تھی جس میں تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، تیرے محبوب کے غلاموں کا ذکر ہو رہا تھا، تیرے محبوب کے غلام اس محفل کو سجا کر بیٹھے تھے، اے اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ اے اللہ ہم وہ محفل بھی لکھ کر آئے ہیں، آنے والوں کا نام بھی لکھ کر آئے ہیں، محفل کتنی دیر تک سجی یہ ٹائم ٹیبل بھی لکھ کر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں توجہ فرمائیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ اس محفل میں جس کو تم لکھ کر آئے ہو، آنے والے اگر میری رضا کے لیے آئے تھے، آنے والے میرے محبوب کی محبت میں آئے تھے، ان کے آنے کا مقصد یہ تھا تو میں نے سب کی بخشش فرما دی۔ توجہ کیجئے گا تفسیر کبیر کے اندر اگلا جملہ بھی لکھا ہے، وہاں پر فرشتے عرض کرتے ہیں اے مولا، اے خالق لم یزل، یہ تو تو نے بتا دیا جو تیری رضا کے لیے آئے تھے ان کی بخشش ہو گئی، یہ تو تو نے بتا دیا جو تیرے محبوب کی محبت میں آئے تھے ان کی بخشش ہو گئی۔ لیکن یا اللہ وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کسی کام کے لیے گزر رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا محفل ہو رہی ہے، کوئی سونے کے لیے گزر رہا تھا، کوئی جانوروں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے گزر رہا تھا، یوں سمجھ لیں کوئی لنگر کے لیے بھی آیا ہوا تھا۔ یا اللہ انہوں نے کی بنے گا، وہ تو صرف چول کھانا ایسی جا رہی سے انہیں کہ چلو محفل آخری اختتام کی طرف جا رہی ہے، اسی بھی بیٹھ جائیے 2 منٹ۔ میرا رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں ان کی نیتوں کو نہیں دیکھتا ہوں، میں اپنے محبوب کی محفل کی وجہ سے ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہوں۔ یہ ذمہ داری کے ساتھ حدیث عرض کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو یہ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد اگلی بات بتاتا ہوں، میرا ایمان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، تو اس بشارت پر ہماری بخشش تو ہے یقینی طور پر، لیکن اس رات میں ہم اپنے گناہوں کو بخشوا کر سوئیں، پھر صبح ہم اس حال میں کریں کہ ہماری نمازیں قضا ہوں، ہماری قرآن کی تلاوت الماریوں کے اندر ویسے بند رہ جائے، ہمارا صبح کو آغاز جھوٹ سے ہو، ہماری صبح کو آغاز جو ہے نفرتوں سے ہو اور اس حسد اور بغض اور اناد کے ساتھ ہو جس طرح ہم نے پہلے معاملات کیے۔ تو اس نیت سے، اس انداز سے، اس محفل سے اٹھ کے جائیں کہ سچے دل سے نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ صبح کی نماز پابندی سے پڑھوں گا اور صبح سے حضور کی میلاد کی برکت سے انشاءاللہ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں وعدہ کرو، اتنا تو کہہ دو انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے۔ دیکھو میرے نبی کے غلاموں، ہم اگر حضور کا میلاد منائیں، یہ دیکھیں ایک بات میں اور آپ سے کہتا ہوں، میری یہ عادت ہے، آپ نے سنا ہوگا اس 3 سال کے عرصے میں نے آپ کو کبھی یہ دلائل نہیں دیے میلاد منانا جائز ہے، فلاں اشرف علی تھانوی صاحب نے فلاں کتاب میں لکھا، انور کشمیری صاحب نے لکھا، اور اسی طریقے سے فلاں محدث نے، فلاں مفکر نے لکھا۔ میں آپ سے اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ وہ خوش نصیب ہیں جو بغیر دلیل کے حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت آپ کے دل میں ہے تو آپ آتے ہیں۔ صرف محبت محفل منانے تک محدود نہ رکھیں، محبت میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس چیز کو میرے اور آپ کے محبوب نے محبوب بنایا، ہمیں ان چیزوں سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ تو اس لیے نماز کی عادت بنائیں، اپنی چہروں پہ اپنی داڑھیوں کو سجائیں۔ خدا کی قسم ہے اسی حالت میں اگر موت آ گئی، جو داڑھی پہ صبح اٹھ کے اس طرح پھیرتے ہیں، کلید شیف ہونے کے بڑی شوقین ہیں، بڑھاپے کی عمر کے اندر پہنچ چکے ہیں، ابھی تک بھی اس طرح چلتا ہے، اسی حالت میں روح قبض ہو گئی۔ اور یہ بات یقینی ہے، خدا کی قسم ہے، میرے نبی علیہ السلام اگر ہم اس قابل نہیں کہ ہمیں جاگتی آنکھوں سے خواب میں سوتے ہوئے زیارت کرائیں، یہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم یہ کر سکیں، لیکن مرنے کے بعد قبر میں تو آمنہ کے لال ضرور آئیں گے نا، قبر میں تو ضرور آئیں گے۔ یہ چہرہ چھجا ہوا چہرہ اگر ہم اسی حالت میں حضور کی بارگاہ میں لے کر پہنچے، سرکار آئے اور ہمیں دیکھ کر والضحیٰ کا چہرہ پھیر لیا، تو پھر میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟
اس بات کو ذہن میں رکھیے اور اس محفل سے سبق لے کر اٹھیے۔ مجھے اتنی خوشی ہے، الحمدللہ بہت مجمع ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اس محفل کو قبول، میں یہ سمجھتا ہوں کہ محفل تو قبول ہے، جیسے بابا جی ماشاءاللہ پرسوں کے محفل میں کہہ رہے تھے کہ محفل قبول ہوتی ہے تو اجازت ملتی ہے نا جی، جن کو اجازت ملتی ہے تو قبولیت کے بعد ملتی ہے، تو محفل تو قبول ہے اور محفل میں آنے کی برکتیں بھی ہمیں ضرور ملیں گی، لیکن ان برکتوں کو ہم سے دور کرنے کے لیے ہمارا نفس، شیطان، وسوسہ، لالچ، حرص، طمع، یہ سب چیزیں تو ایسے پنجے اٹھا کر گاڑ کر جو ہے ہماری طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہم اچھی نیت کر کے جائیں گے، اچھی سوچ لے کر جائیں گے، لیکن یہ شیطان جو ہمارے خون میں، رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، اس کا سب سے پہلا وار یہی ہوگا کہ اس عبادت کو اس طرح ضائع کراؤں۔ رات کی ساری عبادت اگرچہ قبول ہو گئی، فجر کی نماز ضائع ہو گئی تو ساری رات کی عبادت بھی ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق کا دور تھا، آپ آج کل تو کسی سے کہا جائے مسجد کا امام چلا جائے تو وہ کہتا ہے مولوی تو تیرا نماز کام میں نماز پڑھا تو سارے واسطے کی کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا دور تھا تو رات کو ایک شخص ساری رات عبادت کرتا رہا، فجر کی نماز میں نہ پہنچا، نماز میں آپ نے دیکھا کہ فلاں صاحب نہیں ہے، خود چل کے ان کے دروازے پر گئے، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا عمر، فلاں شخص کا گھر ہے جی، نماز میں کیوں نہیں آیا؟ جواب ملا کہ ساری رات عبادت کرتے رہے، صبح تہجد کی نماز پڑھ کے سوئے ہیں، تو ہم نے آنکھ نہیں کھلی، ہم نے اٹھایا نہیں، ہم نے کہا چلو تھوڑی دیر تک اٹھاتے ہیں، نماز پڑھ لیں گے، گھر پہ ہی پڑھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، تف افسوس ہے اس شخص پر، فرمایا کہ ساری رات اگر یہ شخص سوتا رہتا لیکن فجر کی نماز اٹھ کر باجماعت ادا کرتا، میرا رب ساری رات اس کو عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے کسی سے بات کیے بغیر، آج کل کے دور کے اندر فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ استعمال کیے بغیر، ہاں ضرورت ہے 10-15 منٹ کے لیے، تو اس کے بعد اسی حالت میں سوئے اور فجر کی نماز اٹھ کر باجماعت ادا کرے، اللہ ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 40 دن تک، کتنے دن تک؟ 40 دن تک جو 5 وقت کی نماز اس طرح پابندی سے پڑھے، ایک نماز بھی جماعت سے نہ رہ جائے، اللہ اس شخص کے پیشانی پر لکھ دیتا ہے یہ بندہ جہنم کی آگ سے اور نفاق سے بری ہے۔ فرمایا 40 دن تک تم پابندی کرو، آگے کی استقامت کی عادت اللہ خود ڈال دے گا۔ یہ 40 دن اوکھے نے انہیں پابندی کرنے دی تُشی کوشش کرو۔ جتنے حالات اب ہمارے سامنے ہمارے ملک کے، ہماری پیشانیاں، ہماری جبینیں سجدوں کے لیے جھک جانی چاہیے، لیکن افسوس کہ ہمارے فراڈ اور بڑھ گئے، کرپشن اور بڑھ گیا، جھوٹ 2 نمبری اور بڑھ گئی، ملاوٹ والے کام اور بڑھ گئے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں جھک کر توبہ کرنے والے کام تھے، اپنے اعمال درست کرنے والے کام تھے، وہ ہمارے ویسے کے ویسے بلکہ اور پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، اور پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ جہاں پہلے ہم 10 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، آپ بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے 100 روپے خرچ کرتے تھے، وہ ویسے ہی ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنے والا معاملہ کہتے ہیں ہون حالات خراب نے اگلے سال دیکھا گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔